لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا. والصلاة والسلام على رسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمدللہ ہم نے 15واں پارہ مکمل کر لیا ہے. 16واں پارہ انشاءاللہ آج ہم سنیں گے. سورہ کہف چل رہی ہے. سورہ کہف کے آخر میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد ہے، بنو اسرائیل میں سے کسی شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ دنیا میں سب سے زیادہ جاننے والے ہیں؟ هل انت اعلم اہل الارض، کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو آپ سے زیادہ جانتا ہے یا آپ ہی دنیا میں سب سے زیادہ جانتے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں، میں ہی سب سے زیادہ دنیا میں جانتا ہوں. حالانکہ یہ بات اپنی جگہ درست تھی، لیکن ایک نبی کے شان اور اللہ رب العزت کی عظمت اور اس کی توحید کے خلاف تھی. تو اس بنا پہ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کہا کہ ہاں مجھ سے زیادہ کوئی جانکار نہیں، اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی کہ تجھ سے بھی زیادہ جانکار کون ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات ہے. اسی لیے پتہ چلا کہ انسان کو علم یا قدرت کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کرنا چاہیے. اللہ رب العزت کو یہ بات ناپسند آئی اور موسیٰ علیہ السلام کو سکھانے کے لیے اور ہمارے نصیحت کے لیے اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم مجمع البحرین جاؤ، ایسی جگہ جاؤ جہاں دو سمندر جمع ہوتے ہیں، وہاں پر جاؤ. وہاں ہمارے ایک ایسے بندے سے ملاقات ہوگی جو تم سے زیادہ جانتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں، مجمع البحرین جاتے ہیں. اس سے علماء نے استدلال کیا کہ علم سیکھنے کے لیے موسیٰ جیسا جلیل القدر صحابی نبی، جو کہ بنو اسرائیل کی تاریخ میں، یہودیوں کی تاریخ میں سب سے بڑا نبی، اس سے معزز، اس سے مکرم کوئی نبی نہیں آیا، اور قرآن کریم میں سب سے زیادہ اسی نبی کا ذکر ہے. اتنا عظیم الشان نبی ہے، اس کے باوجود علم کے لیے اللہ نے خضر کو موسیٰ کے پاس نہیں بھیجا. موسیٰ کو کہا کہ خضر کے پاس جاؤ. پتہ یہ چلا کہ علم کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے، بنا سفر کے علم نہیں حاصل ہوتا. آج بہت سارے لوگ ہیں جو موبائل سے مولوی بننا چاہتے ہیں، موبائل کے ذریعے سے یہاں کورس کر لیے، وہاں کورس کر لیے، اور کیا بن جاتے؟ عالم بن جاتے، مفتی بن جاتے، متعالم بن جاتے، اور ان کو بہت آتا ہے. پھر ان کے لیے عالم علامہ کوئی چیز نہیں، ان کے بائیں ہاتھ کا سب کھیل ہوتا ہے سب. تو پتہ چلا سفر کرنا پڑتا ہے علم کے لیے. موسیٰ جیسا نبی بھی اگر سفر کرتا ہے تو ہمیں اور آپ کو سفر کرنا پڑے گا. موسیٰ علیہ السلام یہاں آئے، اس کے بعد کہا کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، سیکھنا چاہتا ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہا کہ میرا جو معاملہ ہے، آپ کا معاملہ ہے، آپ ظاہر ہو، آپ کی طرف پاس وحی آتی ہے، میرا معاملہ ذرا الگ ہے. آپ میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر پاؤ گے. پتہ چلا کہ علم کی راہ میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ صبر. صبر ہے تو آپ علم حاصل کر لیتے، صبر نہیں ہے علم نہیں ملتا. تو صبر نہیں کر پاؤ گے. انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ انشاءاللہ ثابت پاؤ گے. ولا اعصی لک امرا، میں آپ کی کسی بھی بات کی مخالفت نہیں کروں گا، میں آپ کی. تو پتہ ہی چلا کہ جس استاد کی، ٹیچر کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو آپ کو ٹیچر ہے، آپ کا جو استاد ہے، جس اسکول میں، جس مدرسے میں، جس جگہ آپ پڑھ رہے ہیں، اس کا ادب، اس کا احترام انتہائی ضروری ہے. استاد کا رسپیکٹ. آج کل تو کلچر ایسا ہے کہ بیچارہ استاد ڈرتا ہے بچوں سے، بچے دادا بن کے گھومتے، استاد ڈرتا ہے کہیں کچھ ہو نہ جائے. تو استاد کی ادب سب سے اہم اور ضروری ہے کہ استاد کا ادب ہونا چاہیے. شرط لگا دی کہ ٹھیک ہے، چل رہے ہو نا، صبر کرنا، اور کوئی نافرمانی نہیں ہونا، اور کوئی سوال بیچ میں نہیں پوچھنا. ہم سوال خود بتائیں گے آپ کو. جو کچھ بھی بات آپ کو عجیب و غریب لگے، سب کا خلاصہ آخر میں کر دیں گے. بیچ میں کوئی چیز نہیں، کوئی سوال نہیں کرنا. تو پتہ یہ چلا کہ بیجا سوالات نہیں کرنا. اور جو اسکول اور مدرسے کی طرف سے شرط لگا دی جائے، اس شرط کو فالو کرنا. اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ مدرسے والے، اسکول والے شرطیں لگا سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے اسکول کا یہ، اگر وہ شریعت کے خلاف نہیں ہے تو وہ شرط لگا سکتے ہیں اسکول مدرسے والے کہ ٹھیک ہمارا یہ رول ہے، آپ کو فالو کرنا ہے تو رہو، نہ جاؤ. یہ فالو کرنا پڑے گا. تو مدرسہ، اسکول، جہاں بھی یہ شروط ہوں، آپ اگر متفق ہیں تو ڈالو، ورنہ مت ڈالو. پھر خواہ مخواہ کا بوال نہیں کرنا وہاں جا کر کے، ہو ہاں نہیں کرنا وہاں جا کر، ارے ہاں ایسا کیسے، ایسا کیسے. آپ متفق ہے تو رہو، ورنہ ایڈمیشن مت لو. ہاں اللہ ہے کہ شریعت کی مخالف ہے تو لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. مخلوق اللہ رب العزت کی نافرمانی میں پھر کسی بھی مخلوق کی اطاعت و فرما برداری نہیں ہو سکتی. اچھا یہ چلے، وہاں چلے تو کشتی میں گئے، کشتی میں وہ لکڑی توڑ دیا، آگے جا کر کے بچے کی گردن مروڑ دی. آگے گئے تو وہ دیوار سیدھی کر دی. اب دیوار جب سیدھی کرے، قال لو شئت لاتخذت علیہ، جب وہاں پہنچے، شہر میں، گاؤں میں پہنچے، تو
رات کا وقت ہو گیا، کہا کہ بھائی کھانا کھلاؤ، لوگوں سے چل چل کے کہا کہ ہم مہمان ہیں، ہم کو کھانا کھلا دو، کہا کہ ہم کھانا نہیں کھلائیں گے، سب نے منع کیا۔ تو یہ دونوں کو غصہ ہے، موسیٰ علیہ السلام جلالی، بھوکے پیاسے سوئے، صبح کو اٹھے چلنے لگے تو دیکھا کہ دیوار ٹیڑھی ہے، وہ گرنا یرید ان ينقض، وہ گرنے جا رہی ہے۔ خضر کو اللہ رب العزت نے وہ نگاہیں دی تھی کہ پیچھے دیکھ لیا اس کے پیچھے کیا چیز ہے، جا کر کے ہاتھ سے سیدھا کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام ببھر گئے کہ ایک تو یہ لوگ رات بھر بھوکا ہم لوگ سوئے ہیں، اوپر سے کچھ کھلایا بھی نہیں، مانگنے پر نہیں، اتنے بے مروت ہے کہ مانگنے پہ بھی نہیں کھلا رہے۔ اب اتنا اگر کی ہو، مدد کی ہو تو اس کو اجرت لے لینا چاہیے تھا، بولتے پھر تم مدد کرتے، پیسہ لے لیتے، کم سے کم کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ تو خضر نے کہا کہ اب جدا ہو جاؤ، اب بہت ہو گیا، اب تم جا سکتے ہو۔ اس کے بعد ساری تعویلیں بتائی، تو یہ بھی پتہ چلا کہ مدرسے والے، اسکول والے نکال سکتے بچوں کو، اگر کوئی نافرمانی کرے تو نکال سکتے، فول اس کے اندر رہنا۔ اب یہاں سے سب بتا رہے ہیں کہ کن کن چیزیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رحم اللہ موسیٰ، اللہ موسیٰ پر رحم کرے کہ اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو پتہ نہیں کیا کیا عجائبات ہم کو پتہ چلتے، اگر تھوڑا اور صبر کر لیتے تو یہ تو 3 عجیبیں ہیں، اور کتنی ساری عجیب و غریب باتیں، عجائبات اللہ رب العزت کے ہم کو دیکھنے کو ملتی۔ تو بتا رہے ہیں کہ وہ جو ہم نے سفینہ کشتی کی لکڑی نکالی تھی، فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، وہ کچھ مسکینوں کی تھی جو سمندر کے اندر کام کرتے تھے۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، ہم نے اس کو عیبدار کیوں بنایا؟ کیونکہ بادشاہ دیکھتا تھا، ظالم بادشاہ تھا، جیسے کوئی کشتی دیکھتا کہ اچھی کشتی چھین لیتا اس سے، اور تو میں نے اس کو عیبدار بنا دیا، عیبدار ہو جاتی تو نہیں چھینتا تھا۔ یہاں پہ ایک چیز یہ ہے، لِمَسَاكِين، مسکینوں کی تھی، يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، اور وہ کیا کرتے تھے؟ بحر، سمندر کے اندر کام کرتے تھے۔ علماء نے یہ کہا کہ مسکین وہ ہے، مسکین وہ نہیں جو ہاتھ پیر دڑا رکھ کر کے بیٹھا رہے اور کہیں سے صدقہ زکات آئے گا، نہیں، مسکین وہ ہے جو محنت کر رہا ہے پھر بھی پورا نہیں ہو رہا ہے، محنت کر رہا ہے پھر بھی پورا، وہ مسکین ہے۔ تو جو صدقات کے جو مستحقین، زکات کے مستحقین بتائے گئے ہیں، فقراء صدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تو جو سب سے پہلے فقراء ہیں پھر مسکین ہیں، تو مسکینوں کو بھی دینا، جو جن کی نوکریاں ہیں، جو کاروبار کرتے لیکن گھر، کوئی دکان ہے بیچارے کی، نوکری ہے، کہیں جاب کر رہا ہے، کوئی مزدوری کر رہا ہے، لیکن دیکھتا ہے کہ گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے، تو ایسے لوگوں کو مدد کرنا چاہیے، خاص کر تب جب وہ رشتہ داروں کی حالت ہم کو معلوم، کو مزہ آتا ہے، رشتہ دار غریب کو بہت مزہ آتا ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو ایسے لوگوں کی مدد کرنا، مزہ نہیں کرنا بلکہ ہیلپ کرنا، جا کر کے اس کا تعاون بٹانا۔ اور اس کے بعد کہا گیا، اور جو بچہ ہم نے موڑا، گردن مروڑی، اس کے ماں باپ بہت نیک تھے لیکن اس بچے سے بہت محبت کرتے تھے، اور بڑا ہو کر کے ہم کو معلوم پتہ چلا اللہ رب العزت کے علم دینے کی وجہ سے کہ بڑا ہو کر کے کافر ہو جائے گا، اور ماں باپ اس کی محبت میں کافر ہو سکتے تھے، تو ہم نے اس کی گردن مروڑ دی۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر ایمان ایسی چیز ہے، ایمان اتنی بڑی چیز ہے، توحید اتنی بڑی چیز ہے کہ اس توحید کی بقا کے لیے، ایمان کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑا جا سکتا ہے۔ ایمان کی دولت اتنی بڑی چیز ہے، وہ بڑھاپے کی لاٹھی بننے والا ہے، تو ایمان اتنی بڑی چیز ہے کہ ایمان کے لیے بڑھاپے کی لاٹھی کو توڑا جا سکتا ہے، بہت سارے سہاروں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، بہت سارے جو مددگار ہیں، یار ہیں، مددگار ہیں، توحید میں آتے ہو تو ویلکم، نہیں اللہ توکل تو اللہ، مدد کر رہے ہو دین کے معاملے میں، تعاون کر رہے، توحید کے معاملے میں اللہ اس کے رسول کی بات کو تعاون کر رہے، ٹھیک ہے الحمدللہ۔ نہیں آتے، پتہ چلا کہ سودے بازی کی بات چلی، یہ نہ بولو وہ نہ بولو، نہیں، آپ اپنا رہا لو، ہم اپنا رہا لو، ایسے ہزاروں سہاروں کو ٹھکرایا جا سکتا ہے اگر وہ توحید کے خلاف ہو۔ اور دوسری بات یہ کہی جو جن کی دیوار درست کی گئی، کہا گیا کہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، وہ خضر نے دیوار درست کیوں کی؟ گاؤں والوں نے تو کوئی ہیلپ نہیں کی، خضر نے دیوار سیدھی کیوں کی؟ کہا گیا کہ ان کے ماں باپ نیک تھے، سبحان اللہ، ماں باپ نیک تھے۔ پتہ چلا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیکیوں کا اثر بچوں تک جاتا ہے، ماں باپ کی نیکی کا اثر بچوں تک۔ ماں باپ نے خزانہ نیچے دفن کر دیا تھا کہ بچے لے لیں گے جوان ہوں گے، لیکن اگر ابھی دیوار گر جاتی تو خزانہ سب کو پتہ چل جاتا اور سارے لوگ لوٹ لیتے۔ اس بنا پہ ماں باپ نیک تھے تو ماں باپ کی نیکی کا اثر یہ ہوا کہ بھلائی کرنے والا اللہ رب العزت نے بھیج دیا۔ تو اگر ماں باپ نیک ہوں تو اللہ رب العزت انشورنس کراتے، ارے یہاں سے وہاں سے بندوں کا بندوبست کرتے۔ بچوں کی اتنی چنتا ہے لوگوں کو کہ ابھی سے حلال حرام کر کے کیسے ہی بچوں کو سیٹل کر دو۔ بچوں کی فکر ہے نا نیک بن جاؤ، بچوں کی فکر ہے نا نیک بن جاؤ، اللہ یہ انشورنس ہے، یہ لائف ٹائم انشورنس ہے کہ اگر بچوں کی فکر ہے تو نیک بن جاؤ، اپنا معاملہ اللہ کے ساتھ درست کر لو، اللہ تمہارے بچوں کا معاملہ اچھا کر دے گا۔ یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ماں باپ نیک تھے، اس بنا پہ ہم نے، اسی لیے حسن بصری سے ملتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے اور بچہ سامنے لیٹا رہتا تو کہتے تھے کہ من اجلک یا بنی، یہ جو
مجھے تہجد پڑھنے پر، یعنی تیری محبت نے مجھے تہجد گزار بنا دیا. تیری محبت نے، یہ تہجد کیوں پڑھ رہا ہوں؟ تیری محبت میں، تاکہ اللہ میری رزق جاری کرے جو تیرا ذریعہ بنے گا. تو بچے کو فائدہ ہو اس کے لیے میں خود نیک بن گیا. یہ تہجد میں تیرے لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ آگے چل کے تجھے نقصان نہ ہو. میرے بھائی ہم گنہگار رہیں گے، ہمارا روزی روٹی کم ہوگا نا، بچے تک اثر جائے گا. تو بچوں تک اثر نہ جائے اس لیے میں نیک ہو گیا پہلے سے. یہ انشورنس سب سے بہترین انشورنس کروانا ہے، یہ والا انشورنس کرانا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اچھے بن جاؤ، اللہ کے ساتھ معاملہ اچھا کر لینا چاہیے. اس کے بعد کہا گیا ذوالقرنین کا قصہ ہے. ذوالقرنین کے قصے کے اندر بہت ساری ہیں. اللہ رب ایک ایسا بادشاہ تھا جو توحید پرست بادشاہ تھا اور بہت شاندار اس نے حکومت قائم کی، یہاں تک کہ وہ اپنے ایریے میں گھوما پھرا کرتا تھا، گشت لگایا کرتا تھا، کیا اس کے حال احوال دریافت کیا کرتا تھا. کسی جگہ گیا تو پتہ چلا کہ یہاں کچھ لوگوں نے شکایت کی کہ بھائی یہ جو دو پہاڑی ہیں، ان دو پہاڑیوں کے بیچ سے قوم آتی ہے، یاجوج ماجوج آتے ہیں. یہ لوگ جو ہے آتے ہیں، طوفان مچاتے ہیں، سال میں ایک بار آتے ہیں، جو کچھ بنائے رہتے ہیں تباہ و برباد کر کے گزر جاتے ہیں. تو ذوالقرنین نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم کر دیں گے آپ یعنی انہوں نے کہا کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں ہم دیوار کھڑی کر دیں گے، روک دیں گے. اچھا بادشاہ کی ذمہ داری بتایا. انہوں نے کیا کہا، اما من ظلم فسوف نعذبه، جو بھی ظلم کی راہ اختیار کرے گا ہم اس کو عذاب دیں گے. پتہ کیا چلا، جو بادشاہ ہو، جو ملک کا صدر ہو، سربراہ ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ ملک میں حکمراں بنتے ہی سب سے پہلے کیا کرے، عدل قائم کرے، ظالموں کو سزا دے، عدل قائم کرے. اس کے بعد کیا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اس کے بعد امن قائم کرے. عدل ایک چیز آپ نے انصاف کر دیا، امن اس سے آگے کی چیز ہے، امن و امان ترقی، اس کو آگے لے کر کے جانا. تو پہلا عدل قائم کرنا، دوسرا امن قائم کرنا، تیسرا کیا چیز ہے، ہاں وہ پروٹیکشن، دیوار قائم کر دیا. دیوار کیا ہے، پتہ یہ چلا کہ بادشاہ کی ذمہ داری ہے کہ اگر ہمارے ملک پر، کسی دیش پر کوئی دوسرا ملک حملہ آور ہوتا ہے تو اپنے لوگوں کی حفاظت کے لیے مضبوط کرنا، اپنے ملک کی حفاظت کرنا. بند لگا دیا نا، یہ آ رہے ہمارے لوگ ہیں، ہمارے ملک کے لوگ ہیں، یاجوج ماجوج تباہی کرا کر کے آ کے جاتے ہیں، فساد مچا کے جاتے ہیں، راستہ بند کر دیا گیا ہمیشہ کے لیے. تو پتہ یہ چلا ملک کی حفاظت کی ذمہ داری سربراہوں کی ہے، نہ کہ اپوزیشن لوگوں کی ہے. سربراہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کی حفاظت کریں. کہ یہ اور تیسری چوتھی چیز، فسادیوں کو ٹھکانے لگانا، فسادیوں کو، واقعات جو فسادی ہیں ان کو ٹھکانے لگانا. یہ یاجوج ماجوج فساد کر رہے تھے، ان کو اچھے لوگوں سے الگ کر دینا، جیل میں ڈال دینا، فسادیوں کو جیل میں ڈالنا. یہاں امن پسندوں کو جیل میں ڈالا گیا، جو بیچارے جو خیر اور بھلائی کا کام کر ان کو اٹھا کے جیل میں ڈالا گیا. کہا فسادیوں کو بند کر دینا، پورے فسادیوں کو ملک سے نکال کر کے الگ کر دیا گیا، کاٹ دیا گیا، ہمیشہ کے لیے کاٹ کر کے رکھ دیا گیا. تو فسادیوں کو ٹھکانے لگانا، فسادیوں کو اچھے لوگوں سے الگ کر دینا. یہ دیکھو اچھے لوگوں سے الگ کر دیا. اور پھر آگے آیا کہ ٹھیک ہے ہم مدد کریں گے، کہا کہ بھائی ٹیکس وغیرہ لے لو. کا ٹیکس وغیرہ نیچے، میرے پاس بہت مال ہے، زمین اللہ کی ہے، پوری زمین بادشاہ سرکار کی ہوتی ہے، تو زمین اللہ کی، ہمارے پاس مال کی کمی نہیں، ہمارے پاس مین پاور چاہیے، آپ ہمیں مین پاور دے دو، ہم آپ کی مدد کریں گے. کیا پتہ چلا، جاب لگانا کس کی ذمہ داری ہے، گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے. جاب لگانا اور لوگوں کو صحیح روزی روٹی کا بندوبست کرنا یہ بھی گورنمنٹ کی ہی ذمہ داری ہے. اور ٹیکس نہیں لینا فضول کا. آج حالت یہ ہے کہ بندہ یہ سوچے کہ ٹیکس دوں یا اپنا گھر کا خرچہ چلاؤں. لوگوں نے واقعتاً حساب کیا ہے کہ اگر اتنی بری حالت ہو گئی ہے کہ اگر ایمانداری سے اگر آپ ٹیکس دینے لگ جاؤ تو اگر آپ 100 روپیہ کما رہے ہیں آپ کو 110 روپیہ دینا پڑے گا ٹیکس. ایمانداری سے ہر جگہ ٹیکس، کہیں بھی جھول جھپاٹا نہیں کرتے تو آپ 100 روپیہ کی انکم میں 110 روپیہ آپ کو ٹیکس دینا پڑتا ہے. ایسی حالت، اتنی بری حالت ہوگی، اللہ رحم فرمائے. تو ٹیکس کم سے کم لینا. اچھا فاعینونی بقوۃ اجعل بینکم وبینہم ردما، میری مدد کرو. مین پاور کے ذریعے پتہ چلا مین پاور کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. بے روزگار لوگ فتنہ فساد کرتے ہیں، روزگار دے دو خوشحال ہو جاتے ہیں. مین پاور کا صحیح استعمال ہونا چاہیے. پھر کہا وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّا، جب میرے رب کا وعدہ آئے گا، دیوار بنا دیا ہم نے، محفوظ کر دیا اپنی کنٹری کو، ملک کو، جب رب کا وعدہ آئے گا اللہ اس کو دیوار کو گرا دے گا. یہاں پر ایک بہت خوبصورت استدلال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جیسے دنیا کی ہر چیز فانی ہے، اسی فانی سے آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا پہ ختم ہونے والی. بھائی ہم لوگ بچے ہوتے، جوان ہوتے، بوڑھے ہو جاتے، ایک بلڈنگ بناتے، مکان بناتے، اچھی رہتی، پھر 50-60 سال کے بعد وہ اس کی ویلیو ختم ہو جاتی ہے، اس کو توڑنا پڑتا ہے، ڈیمولش کرنا پڑتا ہے. تو دنیا کی ہر چیز فنا کی طرف جا رہی ہے، تو جیسے دوسری مخلوقات فنا کی طرف جا رہی ہیں، آپ کو نہیں لگتا کہ دنیا بھی فنا کی طرف جا رہی ہے. دیوار بنایا، بہت مضبوط دیوار بنائی گئی، لیکن ایک دن آئے گا وہ دیوار بھی گر جائے گا.
وہ دیوار بھی گر جائے گی تو جیسے وہ دیوار گرے گی کائنات کی ہر چیز گرنے والی، ہر چیز کو فنا ہونا ہے۔ بہترین استدلال ہے اس چیز پر کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ نہیں چلنے والی۔ جو وہ جو لوگوں کا عقیدہ ہے کہ دنیا ہمیشہ وہ سات چکر ہے، پہلا چکر کل یوگ، تو یہ فلانا یوگ آتا ہے، اس کے بعد جب کل یوگ آ جائے گا تباہی آ جائے گی، پھر سے ایک نیا دور شروع ہو جائے گا۔ تو یہ 7 چکر ہمیشہ چلتا رہے گا، دن کا عقیدہ ہے۔ اور بعد نسل یعنی جو جس کے اندر شام کی حکومت تھی، نصیری فرقے کا، اسماعیلی فرقے کا، شیعہ کی ایک برانچ ہے، سب برانچ ہے، ان کا یہی عقیدہ ہے۔ شیعہ کی ایک برانچ ہے، 2 برانچ ہے، اسماعیلی اور نصیری، ان کا یہی عقیدہ ہے کہ کائنات ایسے چلتی رہتی 7 چکر۔ اب یہ برا زمانہ چل رہا ہے، جب برا زمانہ چل رہا ہے اس کے بعد پھر ایک نیا دور شروع ہوگا، پھر سے بیسٹ زمانہ آئے گا، پھر یہ 7 چکر ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اس کا رد کہ ہر چیز فنا ہونے والی۔ پھر کہا گیا الذین ضل سعیہم، جن کی کوششیں ہی گمراہ ہو گئی۔ بھائی جس کی کوشش ہی گمراہ ہو جائے بندہ کہاں جائے گا؟ بندہ جس کی گاڑی ہی فیل ہو گئی ہو، ایکسیڈنٹ ہونا ہے، تو کہا گیا کہ کوشش گمراہ ہو گئی، مطلب بندہ گمراہ ہے۔ کن لوگوں کی کوششیں گمراہ ہیں؟ جو لوگ دنیاوی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ علماء کرام نے کہا بدعتی لوگ ہیں، اور وہ لوگ ہیں جو مومن نہیں ہیں، دنیا کے اندر بہت ترقی کر رہے ہیں، ان کی یہ ترقی کس کام کی؟ آخرت میں کسی کام کی نہیں، تو ان کی کوششیں ہی گمراہ ہو گئی۔ تو سوچو جس کی کوشش ہی گمراہ ہو گئی ہو، اب جس کو جانا ممبئی تھا وہ دلی کی ٹرین میں بیٹھ گیا ہو، کہاں جائے گا؟ وہ زندگی بھر بیٹھا رہے ٹرین میں، کبھی بھی ممبئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی کوششیں ہی غلط ٹرین پر سوار ہو گئے ہیں لوگ۔ سورہ کہف شروع ہو رہی ہے، سورہ مریم۔ زکریا علیہ السلام کا ذکر ہے، اور خاص کر بزرگوں کے لیے کہ کتنی شاندار دعا کی گئی ہے۔ بزرگ لوگ جو اللہ رب العزت انہیں دل کا غم ہے، بال بچے چھوڑ کر چلے گئے ہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی ان کی دل کی آہوں کو، فریادوں کو، من کی بات کوئی سننے والا نہیں، ان کو یہ بزرگوں کے لیے۔ زکریا علیہ السلام نے کیسے دعا کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، اپنے رب سے چپکے چپکے جا کر کے دعا کریں، آواز سے بھی ہے لیکن چپکے چپکے، اپنی آواز کو دھیمے کرنے کی کوشش کریں تاکہ کوئی سنے نہ۔ قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو گئی، واشتعل الراس شيبا، اور بال بھڑک بھڑک کر کے، اشتعال جل کر کے، سر جل جل کر کے پک گیا ہے، جل جل کے کیا ہو گیا ہے؟ پک گیا ہے۔ وَلَمْ أَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن میری امید ایسی ہے کہ کبھی بھی تجھ سے نا امید نہیں ہوا جب تک میں نے دعا کی ہے۔ کیا دعا ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، مجھے ڈر جو ہے، اللہ کو ڈر سناؤ، اپنی کمزوریاں بتاؤ، اپنا غم بتاؤ، اللہ مجھے یہ غم ہے، یہ پریشانی ہے، میری حالت یہ ہے، میری کمزوری یہ ہے، یہ غم ہے، یہ ڈر ہے۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور مجھے ڈر یہ ہے کہ میرے پیچھے لوگ جو بہت نکمے ہیں، میرے مشن کو پورا کرنے والے نہیں لگ رہے لوگ، میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، نبوت کی ذمہ داری میرے سر ہے، لیکن یہ میرے جو کہتے ہیں کہ ان کے چچیرے بھائی رشتہ دار جو تھے، یہ ان کی بات نہیں مان رہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ میرے بات، میرے مشن کو آگے نہیں لے کر کے بڑھیں گے۔ میری بیوی بھی بانجھ ہے، حکمان حکیموں نے کہہ دیا کہ اولاد نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ ساری شکایتیں، ساری بے بسیاں، ساری مجبوری تیری بارگاہ میں لا کر کے پیش کرتا ہوں، اللہ اولاد دے دے۔ کیا دے دے؟ اولاد دے دے۔ بہت ساری مجبوریاں بیان کر دی، اور سارے اسباب، یہ بھی بتا دیا کہ اسباب سارے ختم ہو چکے ہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، بڑھاپے میں کسی کو اولاد ہوتی، بیوی کیا ہوگی؟ یہ بانجھ ہو گئی ہے، اب کوئی اسباب نہیں، صرف سبب ہے تو ہے۔ اور بڑھاپے کا حوالہ دے رہے ہیں، قال وقد بلغت من الكبر عتيا، میری بڑھاپے کی حالت یہ ہے کہ بڑھاپا نافرمان ہو گیا۔ بڑھاپا کیا ہو گیا؟ بڑھاپا نافرمان ہو گیا۔ کیا مطلب ہے بڑھاپا نافرمان ہو گیا ہے؟ بھائی جوان ہوتے تو جو چاہے کر لیتے نا، بھائی جوان ہے، وہ ٹرینر بولتا کہ دوڑ کر کے آؤ 5 کلومیٹر دوڑ لیتے، اوپر چڑھتے، سب ڈپس مار لیتے، اٹھا لیتے، سب کر لیتے، ہاں تو کیا سب کچھ جیسا چاہ رہے ویسا ہو رہا ہے؟ بڑھاپے میں کیا ہوتا؟ دل کچھ کرنے کو بولتا ہے، باڈی بولتی ہی نہیں کرو۔ دل بولتا ہے کہ چل کر کے میٹھا کھا لو، باڈی بولتی نہیں کھاؤ بھائی، شوگر پکڑ لے گا۔ دل بولتا ہے تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں، گھر میں بیٹھے بیٹھے بور ہو گئے ہیں، پھیپھڑا بولتا مت چلو، سانس پھول رہی تمہاری۔ دل بولتا ہے تھوڑا سا گھر والوں کی بچے کو لے جا کر کے واکنگ کرا لیں، ہاں تھوڑا سا چہل قدمی کر لیں۔ سانسوں کا آنا جانا بولتا مت کرو، گلے جو ہے پھنس گئے، کھانسیاں آنے لگی ہیں، ہاں۔ دل بولتا ہے بچے شرارت کریں، لاؤ زور سے ڈانٹا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے، سارا خون جمع ہو جاتا، بولا ڈانٹنا نہیں، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا تمہارا۔ پتہ کیا چلا؟ دل کہتا ہے گھر والوں کی مدد کر دی جائے، تھوڑا سا جا کر کے راشن اٹھا کر کے لایا جائے، باڈی بولتی نہیں اٹھا سکتے، وہ زمانے گئے، 50 کلو اٹھا لیتے تھے، 100 کلو، 5 کلو بھی نہیں اٹھا سکتے۔
تو وقت بلغت من الکبر عتیا، باڈی جو ہے دل کی ایک بات نہیں مانتی. دل بولتا کر لو، جسم بولتا نہیں. ہاتھ بولتا میں نہیں کر سکتا، پیر بولتا میں نہیں چل سکتا، دل بولتا اس سے زیادہ میں پمپ کر ہی نہیں سکتا، پھیپڑا بولتا اس سے زیادہ سانس لے ہی نہیں چلتے. سکون سے گھر میں زندہ رہنا چاہتے ہو نا، بیڈ پہ پڑے رہو. مجبوری دیکھ رہے انسان کی، مجبوری ہے انسان کی کہ باڈی ہی نافرمان ہو گئی، باڈی ہی انسان کی نافرمان. دل کہہ رہا باڈی نہیں مان رہی. وقت بلغت من الکبر عتیا، میں اپنے بڑھاپے کی نافرمانی کو، باڈی ہی نافرمان ہو گئی. اپنے سارے واسطے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر دیے تو اللہ رب العزت نے زکریا کی بشارت دی. پتہ ہے چلا دعا کا سلیقہ بتایا گیا کہ اپنی ساری مجبوری اللہ سے باتیں کرو. جا کر کے کسی گھر کا کونا پکڑو، خاموش جگہ پکڑو اور جا کے وہاں اللہ سے اپنے دکھ، اپنے درد، اپنے رنج، اپنے غلط سب کچھ جا کر کے پیش کرو. اللہ رب العزت یقیناً سنتا ہے. اسے پسند ہے کہ بندہ اپنی عاجزی، اپنی بے بسی، اپنی لاچاری، اپنی کمزوری اس کے سامنے پیش کرے، اس کی عظمت، اس کی کبریائی کا اس کو واسطہ دے. اللہ سنتا ہے، اللہ کو بات پسند ہے. دو بچہ کیسا مانگ رہے ہیں؟ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اے میرے رب تو راضی. ایسا نہیں کہا کہ اللہ مجھے ایسا بچہ دے، بلکہ ایسا کہا کہ مجھے ایسا بچہ دے جو تجھے راضی کرنے والا، ایسی اولاد دے جو تجھے راضی. ہم لوگ کس لیے بولتے ہیں بڑھاپے کا سہارا مانگتے ہیں؟ بڑھاپے کا سہارا نہیں مانگ رہے. وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ میرا مشن جو ہے نبوت کا، دعوت و تبلیغ کا، میرے بات کوئی کرنے والا نہیں رہے گا، تو یہ نبوت کے لیے ایسا، اس مشن کو آگے بڑھنے والا ایسی اولاد دے دے جو اس مشن کو آگے لے کے جانے والا. اللہ نے اولاد کیسی دی؟ جب آپ عاجز انکساری سے حد کر دیتے. اسی لیے کہا گیا نا اللہ سے مانگو تضرع سے مانگو. تضرع کا کیا مطلب ہے؟ گڑ گڑا کے ہوتا فقیر. تو کچھ فقیر لوگ پکڑ لیتے ہیں، گاڑی کہیں سگنل پہ روکے نا، آگے پیچھے دینا یہ وہ کھینچتے. تو ایسے مت مانگو، فقیر نہیں افقر بن جاؤ، گڑ گڑاؤ اللہ کی بارگاہ میں، فقیر بن جاؤ اور فقیر سے جتنا زیادہ بڑھ سکتے اس سے کہیں زیادہ بن جاؤ. اللہ کے سامنے مانگو، گڑ گڑاؤ کہ اللہ دے مجھے دے، اور رونا اس کے اندر. تضرع دل اور آنکھیں دونوں مانگ، پورا وجود جو ہے نا آپ کا فقیر بن جائے اللہ کی بارگاہ، پورا وجود آپ کا فقیر بن جائے. اللہ دعاؤں کو سنتا ہے. زکریا نے وہی کی، حد کر دی مانگنے کی. پھر اللہ نے کیسی اولاد دی؟ اس کا نام ہی یحییٰ رکھ دیا. اولاد بھی ہم دیں گے، نام بھی ہم ہی رکھیں گے. اور یحییٰ رکھا. ابھی آخری عمر کو ہے، مرنے کی عمر ہے، تو نام کیا؟ یحییٰ، جیتا رہے گا، نام جیتا رہے گا. اللہ نے نام کا، اولاد کیسی دی؟ نام زندہ. اب بھائی بڑھاپے میں اولاد مل جائے تو بندہ تو زندہ ہو گیا نا، بندہ زندہ ہو گیا. تو ایک تو ان کی آرزویں تمنائیں زندہ ہو گئی اس عمر میں، اور جو مشن تباہ ہو رہا تھا، ختم ہو رہا تھا، وہ مشن بھی پھر سے زندہ ہو گیا، نام صدقے جاریہ بھی زندہ ہو گیا. اللہ نے قرآن میں نام بھی زندہ رکھ دیا. قرآن کے اندر بھی یہ ہوتی ہے زندگی، یحییٰ، جیتا رہے. یحییٰ کا مطلب کیا ہے؟ وہ جیتا رہے، جیتا ہے یا جیتا رہے گا. تو جیتا رہا. یحییٰ علیہ السلام کا نام اللہ رب العزت نے. اور یہ سورہ مریم جو ہے، سورہ مریم دنیا کا قانون کیا ہے؟ ہر چیز کو ہونے کے لیے کوئی نہ کوئی سبب چاہیے، کوئی مسبب ہے، سبب چاہیے. بھائی بارش کے لیے کیا چاہیے؟ بادل ہونا ضروری ہے. دھوپ کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ سورج کا ہونا ضروری ہے. تو کوئی نہ کوئی ہر چیز کو سبب کوئی چیز ہو رہی ہے تو اس کو ہونے والا، کرنے والا ہونا چاہیے. یہاں پہ اللہ رب العزت نے ایسی کتنی ہی معجزات کا ذکر کیا ہے. دیکھو یہاں پہ بڑھاپا ہے، بڑھاپے میں اولاد ہوتی نہیں ہوتی، تو بنا بڑھاپے کے اللہ نے دیا، اور اس میں کمال ہی کر دیا. آپ دیکھو زکریا علیہ السلام بوڑھے ہیں، ان کی بیوی بانجھ ہیں، دونوں میں اولاد ہو گئی. اس سے بھی بڑا معجزہ کیا ہے؟ اس سے بھی بڑا معجزہ ہے، یہاں تو دونوں بوڑھے ہیں لیکن ہیں نا، دونوں میاں بیوی ہیں. آگے مریم کا ذکر ہے، بنا شوہر کے ہی دے دیا، بنا شوہر کے دے دیا. اس کے آگے بھی معجزہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ کھجور سوکھا ہوا درخت ہے، اس کھجور کو ہلاؤ، کھجور نکل کے گرے گی. کچھ نہیں ہے، سوکھ چکا ہے وہ، اور کہا لیکن اس کو پکڑو آپ ہلاؤ. اللہ نے کھجور گرا دے اس کے اوپر. نہر نہیں ہے، خشکی ہے، کہا کہ نیچے دیکھو نہر جاری ہوگی. کچھ بھی سبب نہیں، بنا سبب کے. آگے دیکھو کہا کہ بچہ ہے، بچہ بول پڑا انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. اللہ نے معجزات کی بھرمار کر دی. اور اس سورے کا خاتمہ کس پہ کیا جا رہا؟ قرآن کے ذکر پہ. کہا جا رہا کہ یہ معجزے تم کو بہت بڑے لگتے ہیں، سنو آخری بڑا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ اللہ نے قرآن نازل کیا. قرآن کا معجزہ سب سے بڑا ہے. اور کیوں؟ یہ سارے معجزے ختم ہو گئے. زکریا کو ملا، یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو گئی، مریم عیسیٰ علیہ السلام بھی آخر میں وفات پانے والے ہیں، اور یہ جتنے معجزے تھے سب ختم ہونے والے ہیں. لیکن قرآن کا معجزہ ختم نہیں ہو سکتا، قیامت تک رہنے والا. اس لیے قرآن کا آخر میں ذکر کیا گیا کہ سب سے بڑا معجزہ، یہ سب چیزیں تم کو عجیب و غریب لگتی ہیں، سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم. اس کے اندر غور نہیں کرتے کیسی کیسی عجیب و غریب باتیں، کتنی عجیب و غریب باتیں ہیں. اگر انسان پڑھے یقین کر لے کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا. کوئی انسان 1400 سال بیٹھ کے صحرا کے اندر
صحرا بیابان جہاں لوگوں کو کھانے پینے کا بندوبست نہیں، وہاں اتنی سٹیک باتیں کیسے کر سکتا ہے جو 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کے ایک حرف کے اندر غلطی نہیں آ سکتی. ایک حرف جہاں جو رکھ دیا گیا ہے، آپ جب تک غور کرتے ہو ایک حرف سمجھنے کے 1 سال لگ جاتا ہے. ایک حرف سمجھنے کے لیے کیوں ہے یہاں سال بھر لگ جاتا ہے، پھر سمجھ میں آتا ہے یہ بات تھی اس کے اندر. اور آج بھی سائنس نئے سے جدید انکشافات کرے. اچھا یہاں پہ علاج ذہن ایک چیز کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش علاج ذہن نے کہا کھجور کو ہلاؤ تو کھجور گرے گا اس کے اندر سے. یہاں پہ بعض علماء نے رد کیا کس کا؟ کرسمس کا رد. کیسے کرسمس کا رد ہے؟ کھجور گرمی میں ہوتی ہے، یہ لوگ کرسمس کب مناتے ہیں؟ ٹھنڈی میں مناتے ہیں 25 دسمبر کو. کھجور کب ہوتی؟ گرمی میں. یہ لوگ کب منا رہے؟ اور عیسیٰ کی پیدائش کا وقت ہے وہ کھجور والا وقت جو ہے. اس کے بعد دیکھیں معجزہ اخیر میں قرآن کے اخیر میں بالکل وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا. اللہ رب العزت نے کہا کہ ہم نے بہت ساری قوموں کو ہلاک کر دیا جو قرآن پہ ایمان نہیں لائیں. هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحَدٍ، کیا تمہیں کسی کے ہونے کا احساس ہوتا ہے کیا؟ جاؤ کسی ایسی جگہ پہ، یہ آپ کے یہاں بہت سارے تاریخی مقامات ہیں، بہت سارے، فلانا قلعہ ہے، فلانا گنبد ہے، فلاں چیز ہے، جاؤ یہاں پر جا کر کے. یہ جو لوگ بنانے والے تھے اور جو مکی تھے، بنانے والے، رہنے والے، کوئی ہے کیا؟ هل تحس منهم من احد، کسی کی آواز کچھ محسوس کر رہے ہو؟ کوئی ہے کیا؟ او تسمع لهم ركزا، کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی کیا وہاں پہ؟ جو پرانے زمانے کے لوگ تھے، جو اتنے بڑے بڑے جن کی بنائی ہوئی مکانیں، بلڈنگیں باقی ہیں، قلعے باقی ہیں، لیکن وہ سب چلے گئے. کوئی بھی سنو، کوئی سنائی دیتا ہے کیا؟ قرآن کہتا ہے هل تحس منهم من احد، کسی کو کچھ احساس ہو رہا؟ کوئی ہے زندہ؟ کوئی ہے؟ او تسمع لهم ركزا، یا کسی کی چلنے کی آہٹ آ رہی ہے. سب چلے گئے نا، کہاں گئے؟ ہاں تو وہ حرکتیں نہیں کرنا جو سب کر کے چلے گئے. وہ جو بولتے ہیں نا پدرم سلطان کون ہے؟ ارے میرا باپ فلانا تھا. تیرا باپ گیا، قرآن بولتا گیا تیرا باپ. تو کیا ہے وہ بتا، تو کیا کر سکتا وہ بتا. تیرے پاس ایمان ہے، عمل صالح ہے تو اللہ کے ہاں معزز ہے، ورنہ تو بھی ہمارے بعد آنے والوں کے لیے قصے پارینہ آئے گا. ہمارے بعد آنے والے یہی آیت پڑھیں گے هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا. کسی کی آہٹ سنتے ہو؟ کسی کے چلنے کی آواز ہے؟ کچھ کوئی ہے زندہ؟ زندہ وہی رہے گا جو اللہ کی کتاب کے مطابق چلے گا. باقی سب کو فنا ہونا، اس کا نام باقی رہے گا. باقی کسی کا نام، کسی برے انسان کا نام بھی باقی رہے تو گالیوں کے ساتھ باقی رہتا ہے. اچھا نام کس کا باقی رہتا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی مدد کرنے والوں کا جو دین پہ چلتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں دین کو سیکھ کر کے سمجھ کر کے عمل کرنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.